اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق وہ گراں قدر واقعات جنہیں ان کے وسیع آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی نے آیت اللہ تہرانی کے لیے نقل کیا، ان واقعات کو ہم کتاب مطلع الانوار کی جلد نمبر 2 سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی آیت اللہ تہرانی کے لیے نقل کرتے ہیں کہ مرحوم قاضی کی خدمت میں ایک جوان شخص ان کی شاگردی کے لیے حاضر ہوا، ان کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کرنے لگا اور بہت ہی جدیت کے ساتھ وہ ان وظائف پر عمل کرتا، بہت ہی اس کا سیر و سلوک میں اہتمام ہوتا اور بہت اس کی خواہش تھی کہ اس کے لیے فتح باب حاصل ہو جائے۔ آیت اللہ کوچانی نقل کرتے ہیں کہ عرصہ دراز بیت گیا کہ وہ مرحوم قاضی کے وظائف پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے فتح باب کی کیفیت حاصل نہیں ہوئی، یعنی نہ تو اس کو مکاشفات دکھائی دیتے ہیں، نہ اس کے لیے مکاشفے کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی الطافات ربانیہ یا کوئی ایسے خواب رؤیا یا کوئی ایسی شکل و صورت اس کو دکھائی دے جس سے وہ سمجھے کہ بالآخر ہے اس کا سلوکی سفر جو ہے وہ درست راہ پر گامزن ہے۔ اور ہم رسالہ لب لباب میں اس مطلب پر تفصیلی گفتگو کر چکے کہ بسا اوقات سالکین راہ اللہ جو سیر و سلوک کی راہ میں داخل ہوتے ہیں وہ ان غرضوں سے سیر و سلوک کی راہ میں داخل ہوتے ہیں کہ یا وہ مکاشفات دیکھیں، یا اچھے رویائے صادقہ کو مشاہدہ کریں، یا خواب میں اس کو اچھی چیزیں مشاہدہ ہوں، یا بیداری میں وہ اچھی چیزوں کو مشاہدہ کرنا شروع کر دیں، اور ایسی غرضوں سے بعض لوگ سیر و سلوک کی راہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی مرحوم قاضی کے حالات زندگی دیکھے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ بہت اللہ کے ولی تھے، اب دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، قاضی کی طرح کا انسان بننا چاہتا ہوں، لہٰذا میں بھی سیر و سلوک کی راہ پر قدم رکھوں تاکہ میری بھی ایسی ہی کیفیت ہو جائے۔ یہ جس نے مرحوم بہجت یا مرحوم آیت اللہ مفسر عظیم الشان قرآن کی کیفیات کو مشاہدہ کیا ہو اور ان سے متاثر ہو تو وہ اس تأثر کی وجہ سے سیر و سلوک کی راہ میں داخل ہو جائے۔ تو یہ ہدف ایک سالک کا پست ہدف ہے، اسے رسالہ لب لباب میں بیان کیا کہ ایک سالک جو سیر و سلوک کی راہ میں داخل ہوتا ہے اس کا بنیادی ہدف خداوند متعال کا تقرب ہونا چاہیے، خداوند متعال کی معرفت کے ساتھ خداوند متعال کی عبادت اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ خواب نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے، مکاشفات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک سالک کا ہدف نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک سالک ان اہداف کی خاطر سیر و سلوک کی راہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کا ہدف اور مقصد عالی نہیں ہے، لہٰذا یہ کبھی کمال کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ نوجوان آیت اللہ کوچانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم قاضی کی خدمت میں آیا، ان سے متاثر ہوا، ان کی شاگردی اختیار کی، ان سے وظائف لینے لگا، عرصہ دراز وظائف پر عمل بھی کرنے لگا، لیکن اس کے لیے کوئی ایسی کیفیت حاصل نہیں ہوئی جو فتح باب کی کیفیت ہے، یعنی اس کے لیے عالم غیب کے دروازے نہیں کھلے جسے فتح باب کہا جائے۔ تو اب یہ ایک روز مرحوم قاضی کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید مرحوم قاضی ابھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ایک بوڑھے شخص سے یہ توقع رکھنا کہ وہ شاگردوں کی تربیت کر سکے یہ ایک مناسب نہیں ہے۔ یعنی اب بڑھاپے کے باعث مرحوم قاضی شاگردوں کی اس طرح سے تربیت کرنے سے شاید عاجز ہو چکے ہیں جیسے وہ جوانی کے ایام میں یا تھوڑا اس بڑھاپے سے پہلے وہ شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو بوڑھے ہیں، اگر میں ہمدان چلا جاؤں اور آیت اللہ شیخ جواد انصاری ہمدانی کی خدمت میں ان کی شاگردی میں جاؤں، ان سے وظائف لوں، ان وظائف پر عمل کروں تو جواد انصاری ہمدانی قاضی کی نسبت جوان تر ہیں، لہٰذا ان سے درخواست کروں کہ وہ میرے لیے ان غیب کے پردوں کو
کھولنے میں اور ہٹانے میں میرے لیے کردار ادا کریں تاکہ میرے لیے فتح باب حاصل ہو۔ یہ ذہن میں خیالات آ رہے تھے کہ ایسی ہی خیالات کے ساتھ میں مرحوم قاضی کے گھر پہنچتا ہوں، دروازے پہ دق الباب کرتا ہوں، دروازہ میرے لیے کھلتا ہے، سلام کرتا ہوں، تشریف اندر لے جاتا ہوں اور جا کر بیٹھتا ہوں۔ جیسے ہی مرحوم قاضی کی نظر میری طرف پڑتی ہے میرے چہرے پر، تو وہ ایک فارسی زبان کا شعر وہاں قرأت کرتے ہیں۔ وہ شعر کچھ یوں ہے: ہمیں کس طالب یارند چے ہوشیار وچے مست، یعنی ہر انسان اپنے یار کا طلبگار ہے اور اپنے یار کی تلاش میں ہے۔ اب چاہے وہ عاقل ہے تو بھی وہ اپنے یار کو تلاش کر رہا ہے، اور اگر وہ مست ہے تو بھی وہ اپنے یار کو تلاش کر رہا ہے۔ ہمیں جا خانہ یہ عشق است، یعنی جہاں بھی چلے جاؤ وہ عشق کا گھر ہے۔ چے مسجد و چے کنشت، چاہے وہ مسجد ہے تو وہ بھی خانہ عشق ہے، اور اگر آتش کدہ ہے تو وہ بھی خانہ یہ عشق ہے۔ یہ شعر مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے قرأت کیا تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اس شعر سے مرحوم قاضی کی مراد سمجھ گیا کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور جتنی مدت مرحوم قاضی کے سامنے بیٹھا رہا اسی شرمندگی کے عالم میں بیٹھا رہا، اور پھر اسی سر جھکائے ہی کی کیفیت میں ان سے خدا حافظی کر کے اور ان سے رخصت لے کر واپس چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شعر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ ہر کس طالب یارند، یعنی ہمیں کس طالب یارند چے ہوشیار وچے مست، یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر سالق عاقل ہے یعنی ہوش و حواس میں ہے تو بھی وہ اپنے یار کو طلب کر رہا ہے اور اپنے یار کی تلاش میں ہے، اور اگر سالق مست ہے یعنی اپنے یار کے عشق میں مدہوش ہو چکا ہے تب بھی وہ اپنے یار ہی کے عشق میں ہے اور اپنے یار ہی کی تلاش میں ہے۔ اب ایسے میں وہ عاقل ہو یا دیوانہ ہو، دونوں صورتوں میں اپنے یار کی محبت میں اور اپنے یار کے عشق میں اس پر یہ کیفیت طاری ہے کہ وہ اگر مسجد میں جائے گا تب بھی اپنے یار کی عبادت کرے گا اور اپنے یار کی یاد میں مگن رہے گا، اور اگر کسی آتش کدے میں یا کسی کلیسا میں چلا جائے تب بھی وہ اپنے یار کے عشق میں جو ہے وہ مست رہے گا اور اپنے یار ہی کو تلاش کرے گا اس مسجد میں، اس کنشت میں اور اس کلیسا میں۔ لہٰذا یہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے مرحوم قاضی کے اس شعر سے اس بات کا علم ہوا کہ یہ جو میرے ذہن میں راستے میں خیال آ رہا تھا کہ قاضی اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ اب تربیت کرنے کے قابل نہیں رہے، وہ انسانوں کی طریق اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کی صلاحیت شاید ان کی ماند پڑ چکی ہے یا کھو چکے ہیں وہ اس کو، تو مرحوم قاضی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس طالب یارند چے ہوشیار وچے مست، کہ اگر انسان جوان ہے اور شاگردوں کی تربیت کر رہا ہے تب بھی وہ طالب یار ہے، اور اگر وہ بوڑھا ہو چکا ہے تب بھی وہ طالب یار ہے، یعنی دونوں حالتوں میں وہ اپنے یار کی جو تلاش میں لوگ آئے ہیں ان لوگوں کو اس یار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ جوانی اور بڑھاپا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جوان ہو تو وہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، زیادہ توانائی رکھتا ہے شاگردوں کی تربیت میں، اور اگر بوڑھا ہے تو اس کی صلاحیت اب محو ہو چکی ہے۔ اور شعر کا دوسرا جو بیت ہے کہ ہمیں جا خانہ عشق است، یعنی ہر جگہ جہاں پر بھی جاؤ تو وہ گھر عشق کا گھر ہے، چے مسجد چے کنشت۔ اس بیت سے وہ کہتا ہے کہ مرحوم قاضی یہ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اگر یہاں نجف میں میرے پاس رہو گے تو یہ بھی خانہ عشق ہے، اگر تم وہاں ہمدان میں آغائے جواد انصاری ہمدانی کے پاس چلے جاؤ گے تو وہ بھی خانہ عشق ہے، یعنی دونوں جگہ خانہ عشق ہے، دونوں جگہ تمہاری رہنمائی اور تمہاری جو تربیت ہے وہ اسی روش کے مطابق کی جائے گی کہ جو روش یہاں علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رکھی ہے۔ اب یہ اس نوجوان کے ذہنی خیالات تھے راستے میں، جو کسی نے ان خیالات کی ترجمانی مرحوم قاضی کے سامنے نہیں کیا، لیکن مرحوم قاضی ایک استاد کامل ہیں، شاگرد کے چہرے کو
دیکھ کر ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ اس کے ذہن میں اس وقت کیا خیالات ہیں، لہٰذا ایک شعر کی صورت میں اس سالک اور اس طالب طریق اللہ کو جواب دیا، اور اس نے سوال بھی نہیں کیا، بغیر سوال کیے ہوئے اسے ایک شعر کی صورت میں جواب دیا کہ ہمیں کس طالب یارند چے ہوشیار وچے مست، یعنی ہر جو استاد ہے وہ طالب یار ہے، اب وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، طالب یار ہے، وہ ہمیں جا خانہ عشق است، اور یہاں تم نجف میں ہو تو یہ بھی خانہ عشق ہے، حمدان میں جاؤ گے تو وہ بھی خانہ عشق است، چے مسجد چے کنشت، چاہے یہاں چاہے وہاں، دونوں جگہ جو ہے وہ خانہ عشق ہے، لہٰذا دونوں جگہ تمہاری تربیت جو ہے وہ انہی اصولوں کے مطابق ہوگی جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر رکھے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی ایسے ہی اساتذہ کامل عطا کرے کہ جن کی رہنمائی میں ہم سلوک اللہ کے سفر کو اور معرفت اللہ کے سفر کو اچھی طرح سے طے کر سکیں۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج غائم آل محمد۔